بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، یہودی وہ قوم ہے جو تاریخ کی سب سے بگڑی ہوئی اور نافرمان قوم تھی۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اور اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا۔ اس قوم نے جو چاہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہی عطا کیا۔ یہی وہ قوم تھی کہ جن کے لیے اللہ پاک نے آسمان سے من و سلوہ اتارا، لیکن اس کے باوجود یہ قوم اللہ پاک کی نافرمانیاں کرنے لگی۔ اس قوم کو بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اور بنی اسرائیل کی طرف سب سے زیادہ انبیاء کرام مبعوث ہوئے۔ یہی وہ بدبخت قوم تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں میں رد و بدل کیا کرتی تھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو بیچا کرتی تھیں، اور بدلے میں اللہ پاک کی نافرمانی کرتی تھی۔ یہ لوگ کتاب سے اپنے مطلب کی باتیں لے لیتے ہیں اور باقی احکامات کو جھٹلا دیتے ہیں۔ یہ دوسرے لوگوں کو نیک کام کرنے کا حکم دیتے اور خود ان پر عمل نہ کرتے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہیں اور زبان کا الٹ پھیر ایسے کرتے ہیں کہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں یہ کتاب ہی کی عبارت ہے۔ پیارے دوستو، یہودی قوم دنیا کی سب سے جھوٹی اور فسادی قوم ہے۔ اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد بار لعنت فرمائی ہے۔ یہودی قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد وجود میں آئی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے پیدا ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دو بیٹے عطا فرمائے تھے، ایک کا نام حضرت اسماعیل اور ایک کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں، جن میں سے 12 بیٹے پیدا ہوئے۔ ان 12 بیٹوں میں سے سب سے چھوٹے بیٹے کا نام یوسف تھا، جن کو اللہ پاک نے نبوت سے سرفراز فرمایا، اور انہی 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، اور اسی کی نسبت سے بنی اسرائیل والوں کو یہودی کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منصب نبوت پر فائز فرمایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے 70,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، تو فرعون نے ان کو اپنا غلام بنا لیا، اور کئی سالوں تک یہ لوگ فرعون کی غلامی کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کے 12 قبائل تھے، اور یہ تمام قبیلے فرعون کی غلامی کرتے اور بت پرستی کرتے۔ بنی اسرائیل کی یہ قوم 300 سال تک فرعون کی غلامی کرتی رہی، اور بعض لوگ شرک کے اندر مبتلا رہے۔ پھر اس نافرمان قوم اور فرعون کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس قوم کو فرعون سے نجات عطا فرمائی، اور سمندر میں سے راستہ بنا کر اس قوم کو ایک نئی زندگی عطا فرمائی۔ لیکن اس کے باوجود یہ قوم اللہ پاک کی ناشکری کرتی رہی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہو گئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے تشریف لے گئے، تو یہ قوم ان کے پیچھے شرک کے اندر مبتلا ہو گئی، اور ایک بچھڑے کی پوجا کرنے لگی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو شرک سے منع کیا اور گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، تو یہ قوم بہانے بنانے لگی، اور 5 مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بھیجا کہ وہ اپنے رب سے ٹھیک ٹھیک حکم لے کر آئیں۔ یہ صرف اس لیے تھا تاکہ یہ قوم گائے کو ذبح کرنے سے بچ سکے اور اسی طرح اس کی پوجا کر سکے۔ فرعون کے ہلاک ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کئی معجزات دیکھنے کے باوجود بھی یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر سچے دل سے ایمان نہ لائی۔ یہ قوم کھلے عام کہا کرتے تھے کہ جب تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس قوم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے من و سلوہ اتارا، اور ان کے لیے 12 چشمے جاری کیے
تاکہ یہ قوم پانی کے لیے آپس میں جھگڑا نہ کریں، لیکن یہ ان تمام نعمتوں کے باوجود بھی یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہ لائی۔ اسی قوم کی نافرمانیوں کی وجہ سے آسمانوں سے آنے والا کھانا بند ہو گیا اور زمین سے پیداوار اگنا شروع ہوئی۔ اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو فلسطین کے حکمرانوں کے خلاف جنگ کرنے کا حکم دیا تو اس قوم نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ تم اور تمہارا خدا لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ پیارے دوستو، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو اپنی نعمتوں سے نوازتا رہا، لیکن یہ قوم بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتی رہیں، اور یہ قوم اللہ پاک کے انبیاء کرام کو جھٹلاتی اور ان پر ظلم و ستم کرتی رہی۔ اس قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام پیغمبروں کی نافرمانی کی اور ان پر ظلم و ستم کیا، اور معاذ اللہ انبیاء کرام کو قتل بھی کر دیا۔ اس قوم نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو قتل کروایا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی قتل کروایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کے پیچھے انہی لوگوں کا ہاتھ تھا، اور انہی لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی سازش کی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور بنی اسرائیل کے پیغمبروں کو یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا نبی نہیں مانتے۔ یہودی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا سب سے بڑا دشمن مانتے ہیں، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہودیوں کی تمام ناپاک سازشیں پہلے ہی انبیاء کرام کو بتا دیا کرتے تھے، اور ان لوگوں کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آخری نبوت کے لیے ایک غلط ہستی کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ ان لوگوں کے عقیدے کے مطابق آخری نبی بھی بنی اسرائیل میں سے ہونا چاہیے، لہذا اسی وجہ سے وہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل میں سے نہیں بلکہ بنی اسماعیل میں سے ہیں۔ پیارے دوستو، یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاڈلی قوم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قیامت کے دن کچھ بھی نہیں کہے گا، اور نہ ہی جہنم کی آگ ان کو جلائے گی۔ ان لوگوں کے عقیدے کے مطابق دنیا میں بھی ان کے لیے انعامات ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انعامات تیار کر رکھے ہیں، لہذا یہ دنیا میں جو کچھ بھی کرتے رہیں ان سے آخرت میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ پیارے دوستو، یہ قوم شروع ہی سے فسادی قوم تھی۔ یہ لوگوں کو ان کی بستیوں سے نکال کر ان پر قبضہ کر لیا کرتے، جیسا کہ یہ اپنی تاریخ کو دہراتے ہوئے آج بھی فلسطین میں کر رہے ہیں، اور فلسطین کے لوگوں کو وہاں سے نکال کر فلسطین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی ہی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔